السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دیکھیں، ہمارا موبائل، ہمارا گھر، ہمارا بزنس، ہماری نماز اور ہماری تنہائی، تو کیا وہ زندگی سنت کے قریب ہوگی یا سنت سے دور؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دن ان کے طریقے پر گزرتا ہے؟ پھر یہ حدیث سن لینی چاہیے جو دل کو ہلا دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کیا ہے؟ محبت صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہوتا، محبت اطاعت کا نام ہوتا ہے، محبت پیروی کا نام ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ بندہ سوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کیا کرتے، اور پھر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہم۔ قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، لیکن انہیں دور کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ تو میری امت ہے۔ تو کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کر لی تھی۔ ہم دعا میں یہ تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا رہی ہے یا ان سے دور کر رہی ہے؟ میں بھی یہی سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آج میرے بیان کا مرکز یہی ہے، صرف محبت یا پیروی، سنت کے آئینے میں ہماری زندگی۔ ہم دین کو زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں یا زندگی کو دین کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا بخار آتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر بخار کم ہونے کی دوائی دیتا ہے۔ اگر ایک دن میں ہم ٹھیک نہیں ہوئے اور 5 دن کا کورس ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم یہ دوائی نہیں لیں گے۔ اس دوائی کے بجائے ہم کوئی دوسری دوائی کھائیں گے جو بخار کے اوپر ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ بے شک اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن صحیح دوائی بھی تو لینی ضروری ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہوتا ہے میری بہنوں کہ ہم نے دین کو کس طرح دنیا میں ڈھال لیا ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ مسجد، نماز، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ قرآن پڑھنا دین ہے، لیکن ہمارا بزنس الگ ہوتا ہے، آفس الگ ہوتا ہے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ وہ سب دین کے دائرے میں آتا ہی نہیں، لیکن اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ یعنی صرف نماز نہیں، جینا بھی اللہ کے لیے ہے میری بہنوں۔
آج سوال یہی ہے نا، کیا ہماری صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیں ہاتھ میں؟ موبائل۔ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے جاگنے کی دعا بھی سکھا دی، مگر ہم اٹھتے ہی نوٹیفیکیشنز چیک کرنے لگتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں موت جیسے نیند سے اٹھا کر زندہ کیا، ہم اس کا شکر کرنے کے بجائے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اب وضو کا بھی حال دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے وضو میں کتنی جان ہے؟ ہم کس طرح وضو کرتے ہیں؟ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہمیں وضو کرنے، پھر ہمارے نمازوں کی بھی حالت کیا ہے؟ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کب ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ فجر کے وقت شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ الارم بند کر کے پھر سو جائے، اور جب بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بیلنسڈ طریقے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عبادت گزار بھی تھے اور سب سے بہترین ہسبینڈ بھی تھے، سب سے بڑے دائی بھی تھے اور سب سے اچھے دوست بھی تھے، سب سے بڑے لیڈر بھی تھے اور سب سے زیادہ متواجز بھی تھے۔ آج ہم نے دین اور دنیا کو اس طرح مکس اپ کر دیا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہم آفس میں اس طرح جھوٹ بول جاتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہمارے دین میں عام ہے، بزنس میں دھوکہ کر جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے ریاکاری کرتے ہیں، اتنا دکھاوا۔ آج ہم بے شک انڈین کلچر میں جیتے ہیں، بہت سارے ڈفرینسیشنز ہے، بہت سارے ڈائیورسٹیز ہے انڈیا میں۔ اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی تو اب مسلمان نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پورے زندگی کو دیکھیں، ہمارے واٹس ایپ میسیجز، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ہمارا گھر کے معاملات دیکھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم سنت پر ہیں؟ سوچئے، ہم روز کتنے گھنٹے موبائل کو دیکھتے ہیں اور قرآن کو؟ نیٹ فلکس، یوٹیوب، ریلز اور شارٹس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن 10 منٹ قرآن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ 10 منٹ قرآن کو کھول کر ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بندہ اپنی عمر کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزاری۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں یا اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے۔ کھانا بھی سنت، پینا بھی سنت، مسکرانا بھی سنت، سونا بھی سنت، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی سنت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کو عبادت بنا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پوری زندگی کا جیسے ٹو ڈو لسٹ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے نبی نے ہم کو ہر چیز بتا دیا، لیکن ہمیں اس طریقے سے چلنا ہی نہیں ہے۔
آج ہم نے عبادت کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے میری بہنوں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی حلال خواہش پوری کرے تو اس میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، اس میں بھی اجر ہے، یعنی حلال طریقے سے زندگی گزارنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام اتنا خوبصورت دن ہے کہ اگر نیت صحیح ہو تو روز مرہ کی زندگی بھی عبادت بن جاتی ہے، گھر چلانا بھی عبادت بن جاتا ہے، بچوں کی تربیت بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آج ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ سب سکون کہاں چلا گیا زندگی کا؟ ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی زیادہ ہے لیکن تسلی کم ہو گئی ہے، دوست بہت زیادہ ہے لیکن تنہائی بھی اتنی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ تنگ زندگی صرف غریبی کا نام نہیں ہوتا، کبھی کروڑوں روپے کمانے والے لوگ بھی بے چین رہتے ہیں، اور کبھی فقیر وہ سکون سے سوتا ہے۔ تو سکون پیسے سے نہیں ملتا، اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ ذرا اپنے دین کا جائزہ لیں، فجر کیسی ہے، قرآن کتنا ہے، ذکر کتنا ہے، غیبت کتنی ہے، نماز میں خشوع کتنا ہے، موبائل کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، اور اللہ کے لیے وقت کتنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے گناہ کر دیے، بلکہ سب سے زیادہ افسوس اس وقت کا ہوگا جو ہم نے ضائع کر دیا۔ کتنے لوگ قبر میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے، کاش ایک بار دنیا میں لوٹ جائے، کاش ایک سجدہ اور کر لیتے، کاش ایک قرآن اور پڑھ لیتے، کاش ایک آنسو اللہ کے لیے بہا لیا ہوتا، لیکن وہاں موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج سانس چل رہی ہے، آج دروازہ توبہ کھلا ہے، تو کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر آج تک سنت سے دور رہے ہیں ہم تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ آج ہی ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ میری صبح سنت کے مطابق ہوگی، نماز سنت کے مطابق ہوگی، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، میری زبان سچ بولے گی، میرا موبائل اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہیں بنے گا، میرا گھر سنت کا گھر بنے گا۔ تو میری بہنوں، آج سے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح بہترین بنانا ہے کہ ہر پل ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔
تو ایسا کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ یہود کو کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج ہم کتنا دوسرے کلچر کو ایڈاپٹ کر لیے ہیں، ہمیں وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم انسٹاگرام، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم مومن کم، غیر قوم زیادہ لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا، انہوں نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس لائن کے دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک سیدھا راستے کی مثال دی، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں کھلے دروازے ہیں جن پر پردے لٹک رہے ہیں۔ پھر بیان کیا گیا سیدھا راستہ کیا ہے، اسلام ہے، کھلے دروازے کیا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے۔ راستے کے سر پر پکارنے والا کون ہے؟ قرآن ہے۔ دل کے اندر نصیحت کرنے والا اللہ کی طرف سے مومن کے دل میں نصیحت ہے۔ تو میری بہنوں، مومن کا کام صرف سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ گناہوں کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ہلاکت ہوتی ہے۔ قرآن اور اللہ کا خوف ہمیں ان دروازوں سے بچاتا ہے۔ تو آج ہی ہم نیتیں کر لیں کہ بس ہمیں ان سب گناہوں سے بچنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزار سکے اور اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔